बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं हूं इकबाल जंजुआ। आज भी बेशुमार ख़बरें हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, और फिर कुछ आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जो अपडेट है उस हवाले से असीरान हुकूक़ अवाम जो आवाज़ बुलंद की उसकी अपडेट है। लेकिन सबसे पहले हम जो बात स्टार्ट करेंगे, आप तक जो बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपना तज्ज़िया और तबसरा इस पे कि आज मुल्क भर में एक एहतजाजी कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इमरान खान की रिहाई हो, और रिहाई के लिए पाकिस्तान भर में एहतजाज करना था, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पंजाब को तो बिल्कुल लॉक कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से एहतजाजी रैलियाँ निकली, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से कासिर है, या कोई एंकर या सीनियर तजियाकार इसमें बात करने से टीवी पे आकर डरता है, या कासिर है, या फिर वो बेबस है, नहीं बता सकता। लेकिन सोशल मीडिया जगह जगह से पैगामात सामने हैं और वीडियोस मौजूद हैं, और इसमें इस हवाले से ये कहा जाता है कि इस जुल्म फस्तायत के दौर में, अगवा और मार धाड़ के दौर में भी अगर लोग निकलते हैं तो अंदाज़ा कर लें कि अगर अमन हो, इजाज़त हो, हालात ठीक हों, तो फिर किस हद तक ये मुल्क बाहर आए। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये अब वक्त के साथ साथ इस तरह से आया हो रहा है, जैसे कहते हैं कि मक्खन से बाल निकालना या दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। मीडिया में बहुत से इस तरह से चर्चे शोर हैं कि जो लंदन प्लान था वो भी खुलकर सामने आ गया। इमरान खान की जो रजीम चेंज थी वो सारी की सारी मसनूई थी, खुद से गढ़ी हुई थी, उसमें कोई अवामी या कोई जमहूरी रोल नहीं था, वो भी सब सामने आ गया, आप तक पहुंच चुका होगा। और इसके बाद फिर इमरान खान से खौफ डर क्या है वो भी आपके सामने है, और इसके बावजूद भी इमरान खान डटा हुआ है, और आज तक किसी किस्म की उसकी जो खौफ है वो नहीं है, या डील करने के लिए वो तैयार नहीं है, वो अपने हक के ऊपर डटा हुआ है। अगली बात इस पे करते हैं कि KPK के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपने देखा होगा कि वो जो मदीन में स्वात के अंदर एक सियाह को, जिसका ताल्लुक सियालकोट से था, एक कुरान मजीद की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर, या उस पर मुबैना तौर पर यह कहा गया कि उसने बेहुरमती की, उसे जला दिया गया। उसकी वजह से पूरे स्वात में जो टूरिस्ट थे वो खौफ व हरास का शिकार हुए और वहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, ये लाइट की आप देख लें कि लाइट चली गई और उसके बाद आपके सामने ही है। लेकिन दूसरी जो ख़तरनाक बात कि आज फिर ब्रेकिंग न्यूज़ में मीडिया में कभी वो बीच बीच में आती है कि KPK के अंदर ही दहशत गर्दों का हमला, जिसमें 5 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए, और उसके बाद फिर आगे क्या ख़बरें होंगी, किस तरह से बात होगी, ये भी आपके सामने है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाएगी, ख़ात्मा किया जाएगा और ये सब कुछ। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि दहशत गर्द आते कहाँ से हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये कैसे हो सकता है कि दहशत गर्द एक मरता है और पाक फ़ौज के 6 से 7 जवान शहीद होते हैं? क्या पाक फ़ौज इतनी कमज़ोर है, या फिर ये कैसे वो इतने मुनज़्ज़म होकर आते हैं? इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, अगर है भी तो हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि एक ही सूरत है अली अमीन गंडापुर से जान छुड़ाने की, एक ही सूरत है वहाँ पे गवर्नर राज लगाने की, और एक ही सूरत है कि KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छीन ना जाए। और वो सिर्फ इसी सूरत हो सकता है कि हालात को इतना ख़राब कर दिया जाए कि बाद में फिर हालात ख़राबी का इल्ज़ाम लगाकर वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर या PTI की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हो जाए या ख़त्म हो जाए। इसके पीछे सारी कहानी आपके सामने है। इसी के साथ आते हैं कि इमरान खान पर किसी किस्म की कोई मेहरबानी नहीं की जाएगी, ना PP की तरफ से, ना नून की तरफ से, ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, ना किसी किस्म की। ये जो ख़बरें हैं, ये जो व्लॉग तबसरे तज़िये चलते हैं कि आज रिहाई, कल रिहाई, ये हंगामा हो गया, ये तूफ़ान बर्पा हो गया,
عمران خان کے اوپر اس طرح سے ہو گیا، یہ کٹا کھل گیا، یہ سب بے نقاب ہو گئے، یہ شرنیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن عمران خان کے اوپر جب تک موجودہ سیٹ اپ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، حکومت کا ہے، بیوروکریسی کا ہے، عدلیہ کا ہے، قاضی صاحب جب تک بیٹھے ہیں، عمران خان کے اوپر کسی قسم کی کوئی مہربانی نہیں ہوگی، وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ ہاں چھوٹے موٹے کہیں نہ کہیں دکھانے کے لیے، ایسی دنیا کو دکھانے کے لیے، ہیومن رائٹس کو، یا کہیں کسی اپنے آقاؤں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، اور یہ انصاف یا جو توازن ہے وہ برقرار ہے، اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پی پی کی نورہ کشتی کے حوالے سے بجٹ پیش ہوا، مختصر یہ بجٹ پیش ہوا، اس میں نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا اس تقریب میں، پھر اس میں زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا، اور آج بلاول بھٹو نے بھی نوڈیرو میں یا وہاں پہ سندھ کے اندر بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے تقریب کی۔ سب پرانی باتیں، کوئی ایک بھی نئی بات نہیں تھی، یہ دھمکی وہ دھمکی، یہ تڑی بجٹ میں نہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم اگر حکومت کو ساتھ نہ دیں، بجٹ کی منظوری میں ہم ووٹ نہ ڈالیں تو بجٹ منظور نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سب دکھاوا ہے ناظرین، یہ نورہ کشی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پیپلز پارٹی خود نون لیگ کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہے، نون لیگ خود پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہے۔ ایک ٹانگ پیپلز پارٹی کی ہے، ایک ٹانگ نون لیگ کی ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کی ٹانگ توڑتی ہے تو خود گرتی ہے، نون لیگ اگر پیپلز پارٹی کی ٹانگ توڑتی ہے تو خود گرتی ہے۔ یہ سب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، آخر میں یہ ووٹ بھی دیں گے، یہ بجٹ بھی پاس کروائیں گے، اور بلاول صاحب اور زرداری صاحب مل کر آپ سب کو دھوکہ بھی دیں گے، اور پھر حکومت کو، ملک کو جو لوٹنے کا سلسلہ ہے وہ ماضی کی طرح پھر سے جاری رہے گا۔ اگلی بات کی طرف آتے ہیں ناظرین، الحمدللہ بہت سکون ہوا جب یہ پتہ چلا بہت قریبی ذرائع سے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما، کارکن، ممبر، جو عوام کی حقوق کی بات کرنے والے سردار امان اور ان کے ساتھ باقی اسیران جو پلندری، کوٹلی، میرپور یا پونچھ ڈویژن میں کہیں غائب تھے، گم تھے، اطلاع نہیں تھی کہ وہ کون سے تھانے میں ہیں، ان کی اطلاع آ گئی، وہ خیریت سے ہیں، سردار امان بھی خیریت سے ہیں، انشاءاللہ جلد رہا بھی ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہینڈلرز ہیں، جو آزاد کشمیر کے اندر کٹ پتلیاں ہیں، جو دھاگے سے ناچنے والی حکومت ہے، یا ان کے وزیر مشیر ہیں، یا بہت سے ایسے ٹاؤٹ ہیں جو کام کر رہے ہوں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کو پولیٹیکل لیول پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس میں نیشنلسٹ ہیں، ان کو الگ کیا جائے، عوام کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں ان کو الگ کیا جائے، فلاں بندے کو رہا کیا جائے، فلاں کو بند رکھا جائے، فلاں نے اپنے بھائی کے لیے زیادہ کوشش کی، فلاں نے کم کی، فلاں علاقے سے لوگ زیادہ نکلے، فلاں سے کم نکلے۔ اس طرح کی کچھ پوسٹیں لگا کر، کچھ بات کر کے، کچھ اس طرح سے کر کے، تو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو جوڑ ہے، جو ان کا ایک نظریہ ہے، جو اپنے حقوق کی بھی بات کرتی ہے، اپنی پہچان کی بھی بات کرتی ہے، اور اپنے کشمیر کے اندر جو وسائل ہیں اس کی بھی بات کرتی ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں صرف یہ کہوں گا، چاہے وہ قاری نصیر ہو، یا شوکت میر صاحب ہوں، یا دیگر جو نیشنلسٹ ہیں، یا دیگر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں، عام آدمی ہیں، جن کے ہاتھوں میں کہیں نہ کہیں میٹنگ کے اندر کوئی بات ان کی مانی جاتی ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، تو وہ اس چیز کو نظر انداز کریں، اور کسی بھی صورت تقسیم ہونے کی کوشش نہ کریں، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ آپ کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، پھر وہی الزام لگیں گے، پھر وہی کے پی کے کی طرح خود کہیں نہ کہیں سے ڈنڈے مار کر، کہیں سے الزام لگا کر، کہیں گاڑیوں پہ روک کر، کہیں لوگوں کو زبردستی عام آدمی بن کر کشمیریوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ٹورسٹ کے ساتھ ٹورزم جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر حالات کو خراب کر کے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سب کا سب اس کی ذمہ دار عوامی ایکشن کمیٹی ہے۔
یہ ساری صورتحال جاری ہے، لیکن مختصر آخر میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی طرح سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ نہ امن والے لگ رہے ہیں، نہ جمہوری لگ رہے ہیں، نہ مذہبی ہیں، نہ اسلامی ہیں۔ وہ صرف اور صرف لالچ، دو نمبر، فراڈ، جھوٹ اور فسطائیت والے ہیں۔ یہاں پہ یعقوبیت خانے ہیں۔ پورا ملک یہاں جو پاکستان اور کشمیر ہے یہ یعقوبیت خانہ بنا ہوا ہے، اور اس کے دروازے پہ ایسے دروغے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو نکلتے ہی انسان کو سیدھے مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں۔ یہاں نہ آپ کی بات ہو رہی ہے، نہ میری بات، نہ عوام کی بات ہو رہی ہے، نہ جمہور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی فسطائیت کے لیے، ظلم کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اپنا آپ جو ہے اپنی نسل سدھارنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا چاہے کشمیر ہو۔ لیکن کشمیریوں کو یا کشمیری جو لوگ ہیں جو بیس کیمپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری انوار الحق کی سرکار اور ان کے ساتھ جو باقی زبردستی کے جو ووٹر ہیں، جو رہنما ہیں، جو وزیر ہیں، ان کو چاہیے کہ خیال رکھیں۔ کل آپ نے اسی عوام کے پاس آنا ہے جس عوام کو آج آپ بہت کچھ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بدمعاش کہتے ہیں یا انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اقبال جنجو کی اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔